السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی قیمتی بیان جو بروز جمعہ 27 تاریخ شہر ملباگل مکہ مسجد میں بعد نماز مغرب بہت ہی قیمتی تمام کام کرنے والے پرانے ساتھیوں کا ایک جوڑ ہوا تھا، جس میں حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب باقوی دامت برکاتہم کو اولاد تشریف لائے تھے۔ شہر ملباگل مکہ مسجد میں حضرت کا بہت ہی قیمتی بیان ہوا۔ کام کرنے والے ساتھیوں کے سامنے کام کی ترتیب، صحابہ کی سیرت اور صحابہ کی قربانیوں پر حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی ہے۔ بہت ہی کام کی باتیں ہیں، لہذا آپ حضرت اس کو ضرور سنیے گا اور خیر کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم معزز عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور کرم، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ موت کی آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہمارا ہونے والا جو اجتماع 7-8 فروری کو، اس کی محنت کے لیے یہ مجمع جمع ہوا ہے۔ اصل اجتماع کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک عمومی محنت ہو جائے، یعنی عمومی محنت سے مراد یہ ہے کہ ہر گھر ہر فرد تک ہمارا پہنچنا ہو۔ ہمارے بڑے تو یہ چاہتے ہیں کہ اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک ہے اجتماع سے پہلے قربانی، یہ مجمع جتنی قربانی دے گا اتنا شاندار اجتماع ہوگا، اور پتہ نہیں اجتماع میں ایک بڑا مجمع آئے گا، دین کی باتوں کو سنے گا، زندگی بدلے گی، توبہ کریں گے، اخلاق والے بنیں گے۔ کتنے ایسے بندے تھے جو اجتماع میں آئے، شراب پیا کرتے تھے، انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد موت تک شراب نہیں پیوں گا۔ کتنے لوگ اجتماع میں آئے، انہوں نے بات سنی تو اپنے گھر میں گئے، اپنے ماں سے اپنے باپ سے معافی مانگی کہ جیسا آپ کا حق ادا کرنا تھا ہم سے وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ بہت سارے وہ تھے کہ جو ماشاءاللہ اس دن بات کو سنا تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی بدلی کہ آج تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے بات سنی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی تہجد نافذ ہوئی، نوافل سنتوں کا اہتمام۔ دیکھو میرے دوستوں، یہ آپ حضرات کو جمع کر کے یہ مذاکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی محنت ہو جائے کہ امت عادی بن جائے اعمال کی۔ کیا بن جائے؟ امت عادی بن جائے اعمال کی۔ جیسے کھانا کھانا عادت بن گیا ہے،
ناشتہ کرو گے، دوپہر کھاؤ گے، شام کھاؤ گے. وقت ہوتا ہی آدمی کو خیال جاتا ہے کہ دوپہر کا کھانا مجھے کھانا ہے. شام ہوتی ہے، عشاء پڑھ کے فوراً سوچتا ہے کھا کے سو جاؤں گا. صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ ناشتہ کیا ہو. آدمی عادی ہو گیا ہے. دوپہر کو سونے کا عادی، تو کسی حال میں بھی وہ تھوڑی دیر سوئے گا. عادی ہو گیا ہے. تو جیسے آدمی چیزوں کا عادی بن گیا، ضرورت کی چیزوں کے جیسے عادی بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے آدمی اعمال کا عادی بن جائے. جیسے میری نماز نہ چھوٹے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد چھوٹی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد چھوٹی تو حضرت نے فوراً اپنے نفس کو دیکھے، نفس کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نفس تجھے سزا دوں گا. کیا دی سزا؟ 1 سال تک تکیے پہ سر نہیں لگایا. عادی بن گئے. چھوٹ جاتی تو کیا ہوتی؟ ان کے اندر ندامت ہوتی. آج اللہ معاف فرمائے، ہم اعمال کے عادی نہ بنے تو آج ہمارے اندر ندامت بھی نہیں ہے، ہمارے اندر شرمندگی بھی نہیں ہے. اور یہ جو قرآنوں کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، جن کا 4 ماہ لگا ہوا ہے، چلا لگا ہوا ہے، یہ جتنا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا دین زندگیوں سے امت کے نکل رہا ہے، پھر بھی شرمندہ نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ احساس بھی نہیں ہے. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اتنی محنت ہو جائے کہ جس محنت کے ذریعے سے امت خیر پر جمع ہو جائے. امت کس پر جمع ہو جائے؟ ارے ذرا بولو، میں بیان نہیں کرنے بیٹھا ہوں. امت خیر پر جمع ہو جائے، امت میں سارے شعبے زندہ ہو جائے. ایمانیات، عبادات، معاشرہ، معاملات، اخلاق، یہ ساری چیزیں امت میں زندہ ہو جائیں. اور یہ سارے مجموعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بناؤ کہ لوگوں کو آپ کو دیکھ کر لوگوں کو صحابہ کی زندگی یاد آ جائے. بھائی شاید صحابہ بھی ایسے ہی تھے. کیا تھے؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو حضور سلام پھیر رہے تھے نماز کا. کیا پھیر رہے تھے؟ آپ سلام پھیر رہے تھے. آپ نے جیسے ہی یہ سلام کو پھیرا تو حضرت معاویہ نے آہ کھینچی. کیا کھینچی؟ ایسا ایک درد ہوتا ہے نا، آہ. میری جماعت کی نماز چلی گئی، میری جماعت کی نماز چلی گئی. تو حضرت ابو بکر کے کان میں آواز پڑی تو حضرت ابو بکر گئے، کہنے لگے میری نماز تو لے لے، وہ آہ مجھے دے دے. کہ پتہ نہیں اس آہ پر اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہو. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی عادی بن جائے. جیسا کہ ایک آدمی 4 مہینے لگایا، چلا لگایا، اور اس نے آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میری آج تک ظہر کی سنت چھوٹی نہیں. کیا نہیں چھوٹی؟ ظہر کی سنت مؤکدہ ہے، نہیں چھوٹی. کیونکہ میں نے سنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کرے اللہ اسے تہجد کا ثواب دیں گے. تو میں نے آج تک نہیں چھوڑی. ایک آدمی آیا سوال کرنے لگا کہ حضرت میری عصر کی سنت نہیں چھوٹی، سنت غیر مؤکدہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. کہ میں نے سنت غیر مؤکدہ میں نے کبھی چھوٹی نہیں، کیونکہ میں نے حضور کی یہ بات سنی تھی کہ جو عصر کی سنت پڑھے گا، حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ میری دعا ہے کہ تو اس پر رحم فرما دے. عادی
میری بات آپ سمجھ لیجئے. ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے دعوت میں اس کے 4 مہینے وقت لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے دنیاوی اعتبار سے اس کی ترقی ہوئی، اسے بہت اچھی جگہ نوکری ملی. اب جب نوکری ملی تو پہلی سیلری، پہلی جو تنخواہ ہوتی ہے نا، پہلی تنخواہ، وہ تنخواہ لے کر جو ہے نا سیدھے اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ امی یہ تنخواہ میرے ابا کو دے دو. تو ماں نے کہا بیٹا تو دے، خوش ہو جائیں گے باپ، آج پہلی تنخواہ آئی ہے اور تیرے باپ نے بڑی محنت کی تجھے پڑھانے میں، بڑی کوششیں کی، اور کہا یہ تنخواہ لے اور اپنے باپ کو دے دے تو وہ خوش ہو جائیں گے، میرے دینے سے تیرا دینا بہت اچھا رہے گا. تو اس بچے نے کہا کہ امی میرے باپ کو میں نے یوں دیتے ہوئے دیکھا ہے، میرے باپ کو میں نے ہاتھ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھا ہے، آج میں اٹھا کے دوں گا میرے باپ کا ہاتھ نیچے آ جائے گا. سمجھ رہی میری بات؟ یعنی اللہ کے راستے میں امت کو لگائیں گے، امت خیر پر آئے گی. امت کس پر آئے گی؟ خیر پر آئے گی. اور امت اعمال والی بنے گی. امت کے اندر اعمال آئیں گے اور امت کے اندر اخلاق آئیں گے. امت کے اندر فرماتے ایک اچھا معاشرہ آئے گا، سنتوں کا اہتمام، حتیٰ کہ ہر ایک حالانکہ ہے نا آدمی مستحب عمل کو عظمت سے کرتا ہے، اللہ اسے سنتوں کی توفیق دیتے ہیں. جو سنتوں کو عظمت سے کرتا ہے اللہ اسے فرائض کی توفیق دیتے ہیں. جو فرائض کو عظمت کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں. اور جو آدمی سنتوں کی یعنی مستحب عمل کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ سنتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور جو سنتوں کو ہلکا سمجھ لے اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور جس کو عبادت کی توفیق چھین جائے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. تو یہ دعوت کی محنت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ بھئی امت خیر پر آئے. اگر امت خیر پر اگر محنت نہیں ہوئی تو امت میں کیا ہوگا؟ خیر نہیں آئے گا، بلکہ امت کے اندر جہالت آئے گی. جیسا کہ آج ہماری کارگزاریاں سامنے ہیں، کیسے حالات ہیں امت کے؟ کیسے حالات ہیں امت کے؟ نشے میں ہے. ایک عورت آئی 65 سال کی، اس نے مستورات میں پہلا 3 دن وقت لگایا اللہ کے راستے میں. وہ عورت آئی اور جب اس نے آ کر بیٹھی تو اس نے نماز پڑھی ظہر کی. 11 بجے پہنچی جماعت، ظہر کی نماز پڑھی، وضو وغیرہ ساتھ مستورات نے بنایا وہ بھی بنائے اور نماز پڑھی. اور نماز پڑھ کے کہا 65 سال کی عمر میں پہلا سجدہ ہے. اب تو نے نماز نہیں پڑھی، اذان نہیں سنائی دیتی تھی. ہاں صبح کی ایک اذان ہوتی، دوپہر میں ایک اذان ہوتی، 4 بجے ایک اذان ہوتی. وہ 65 سال کی عورت کو نہ فجر معلوم، نہ ظہر معلوم، نہ عصر معلوم، نہ مغرب معلوم، نہ عشاء معلوم. پھر حلقوں میں لے کر بٹھایا گیا تو مستورات 65 سال کی مستورات کو کلمہ سیکھنے 3 دن لگے. کتنے دن لگے؟ 3 دن لگے کلمہ سیکھنے کے لیے. وہ بہت روئی اور کہا میرا زندگی کا ایک بڑا حصہ کیسے گزر گیا. ہمارے یہاں ایک میڈیکل ہے، اس میڈیکل کے اندر ایک مستورات تھی. ڈاکٹر نے کہا پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہے، شاید غالباً اب تو جینا مشکل ہے، تھوڑی دیر کی مہمان ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر کی مہمان ہے. تو اب بچوں کو معلوم ہو گیا تو بچے سارے جمع ہو گئے. اب بچیاں ہوتی ہیں تو رونا شروع ہوتا ہے نا، تھوڑا سا بچیاں رونے لگی تو ماں نے تسلی دی. میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اس ماں نے تسلی دی، کہا ارے رونا نہیں، جانا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے بیٹی، مگر تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں یاد رکھو، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات میں اٹھانا. امی کیوں؟ کہا حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی رات کو اٹھا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دعوت کی ایک محنت ہے کہ امت خیر پر جمع ہوگی. اگر محنت چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگی؟ امت میں خیر نہیں، بلکہ امت کے اندر کیا ہوگا؟ محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے جیسے زمین بنجر ہو جاتی ہے ایسے ہی دلوں کے اندر زنگ ہو جاتا ہے. جیسے آج حالہ امت کا نشے میں ہے.
کتنے جنازے نشے میں اٹھ گئے. بھائی پی کے پڑا تھا مر گیا، نشہ. کتنے ایسے سال گزر گئے. ایک جنازہ آیا KGF کے اندر، جنازہ آیا تو جنازہ جیسے ہی سامنے لا کر مسجد میں رکھا گیا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کیونکہ پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج پرانوں کا جوڑ بھی ہے آپ کا، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جنازہ آیا مسجد کے اندر تو جنازے کو سامنے رکھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی رکھ کر مسجد میں امام صاحب جو جماعت کے امیر صاحب تھے سندور پڑھ لے کے، مولانا انور صاحب تھے وہ جماعت کے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہا جانتے ہو حضرت یہ آدمی کا کیا، یہ آدمی کے بارے میں جانتے ہو، اس کا جو جنازہ لا کر مسجد میں رکھا گیا ہے اس کی موت نہیں آ رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. تو غیر قوم آئے باہر، غیر قوم آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اس کے منہ میں 2 شراب کے قطرے ڈالو مر جائے گا. بچے گئے شراب کی دکان میں شراب لائے، منہ میں ڈالے تو یہ مرا ہے. اب پھر غسل وغیرہ دے کے ہم مسجد لائے. میں بار بار عرض کرتا ہوں ایک جماعت 3 دن کی گئی، ایک جماعت 3 دن کی گئی، وہ 3 دن کی جماعت جا کر جو ہے محنت کی گاؤں کے اندر، آج تک وہاں پر کوئی انسان جماعت نہیں گئی تھی، وہ بیچاروں کو مسجد تک معلوم نہیں، بیچاروں کے سامنے انہوں نے بمبو ڈال کر اوپر پتیاں ڈال کر اذان سکھائی، نماز سکھائی. 3 دن محنت کی، محنت کر کے جو ہے ماشاءاللہ ان کو کھلایا پلایا، اذان سکھائی، نماز سکھائی، سورتیں سکھائی، کلمہ سکھایا، یہ ساری چیزیں سکھائی. جب جماعت کا وقت ہو گیا تو پورا گاؤں چھوڑنے کے لیے جماعت کو باہر آیا تو ایک نوجوان امیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے امیر صاحب یہ کام کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 سال سے یہ کام ہماری بستی میں ہو رہا ہے. حضرت آپ کا گاؤں ہمارے گاؤں سے کتنا دور ہے؟ کہنے لگے 3، فرماتے ہیں کہ پیدل آئے تو 3 گھنٹے لگے، اگر سواری میں آئے تو 40 منٹ لگیں گے. تو اس نے کہا 40 منٹ کے راستے کے لیے آپ نے 40 سال لگا دیا. پھر اس نے قبرستان دکھا کر کہا دیکھو میری ماں ہے اس قبر کے اندر، فرماتی وہ بغیر کلیمے کے گئی ہے، کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میرا باپ بغیر کلمے، یہ جتنا قبرستان میں سویا ہوا ہے ایک کو بھی کلمہ یاد نہیں، کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا، جیسا کہتے نا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر آدمی کا ذمہ دار. اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا. تو ہمارا یہ مرباگل شہر ہے، اس کے زون ہیں، اس کے ماشاءاللہ قریے ہیں، اور ہمارا اتنا بڑا شہر ہے، ایک مسجد میں ماشاءاللہ 1000 گھر، 800 گھر، 500 گھر لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ 200 گھر لگے. اگر مکہ حلقے کے اندر ہی اگر اٹھا لیا جائے تو لگ بھگ 6 سے 7 ہزار گھر مسلمانوں کے ملیں گے. بڑی آبادی کا شہر ہے ماشاءاللہ پورا علاقہ، اس کے علاوہ قریے کے اندر بھی ہے. تو آج یہ سارے مجموعے سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی محنتوں کے نتیجے سے امت میں کتنا خیر آیا. اگر نہیں آیا ہے لانے کی کیا شکل؟ صاف بات ہے، آیا ہے الحمدللہ، نہیں آیا ہے کیا شکل اور کیا لے کر آنا ہے، کیسے لے کر آنا ہے، اس کے لیے کیا قربانی دینا ہے، یہ مجموعہ طے کرے. اگر یہ مجموعہ طے کرے گا کہ ہاں بھائی ہمارے گاؤں ہماری بستی کے اندر خیر کے آنے کے لیے یہ مجموعے کو قربانی دینا ہے، یہ مجموعے کو اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، یہ مجموعے کو اپنی دنیاوی چیزوں کو آگے پیچھے کر کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہے، اس طریقے سے اگر آدمی جو سوچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیتوں پر، اس کے عزائم پر اللہ راستے بنائیں گے. جیسے حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے جا کر سمندر کے پاس کھڑا کیا، ادھر پیچھے فرعون ہے اور سامنے سمندر ہے، بچاؤ کا راستہ نہیں، ادھر جاؤ تو تلوار ماریں گے، ادھر جاؤ تو سمندر ڈبائے گا، کیا کریں؟ اللہ نے کہا تمہارا کام لانے کا ہے، راستے میں بناؤں گا، عصا مارو موسیٰ.
اللہ نے قرآن میں بیان کیا، راستے کھلے۔ جب یہ مجموعہ عزائم اور ارادہ اور نیت کر کر اپنے آپ کو پیش کرے گا، پھر اللہ راستے بنائیں گے بھائی، اللہ راستے بنائیں گے۔ اور یہ سارے مجموعے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب دنیا نہ سوچے، دنیا نہ سوچے۔ ابھی ایک بہت بڑے ہمارے اللہ والے بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے، بیت اللہ میں جا کر کھڑے ہو کر تم پوری زندگی اللہ کے سامنے دعا مانگتے رہو، اس کے غلاف پکڑ کر ملتزم سے چمٹ کر، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر، یا مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر، یا صفا کے سامنے کھڑے ہو کر، یا عرفات کے سامنے، اور کہو یا ربی پکارتے رہو، اور تمہاری زندگی میں میرے نبی کے طریقے نہیں ہیں، میں مدد اتاروں؟ نصرت کے دروازے کھولو۔ یہ سارا مرباگل کا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتاؤ کہ اس پورے مرباگل کے اندر یعنی نیکیاں غالب ہیں یا گناہ غالب ہیں؟ دل سے فتویٰ پوچھ کے دیکھ لو، امت کے ایک ایک گھر کی جلوت اور خلوت، رات اور دن کیا گزر رہی ہے، کیا حال ہے؟ اور پھر سوچ رہے ہو اللہ کی مدد آ جائے، آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ آج میں پرانے مجموعے سے صاف صاف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں آج آپ کے سامنے کھل کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ سارا مجموعہ بولو کہ کون سا عمل ہے اللہ کو دکھاؤں جو پسند آئے؟ ارے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ کون سا عمل میرا ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو دکھاؤں وہ عمل کے ذریعے سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ، سوچ کے دیکھو ہمارا حال۔ مولانا عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مولانا احمد لاٹ صاحب آئے، خطوط آتے اس زمانے میں، اس زمانے میں تو موبائل تو ایسے نہیں تھے جیسا آج کا موبائل ہے، بڑی آسانی سے ماشاءاللہ سب ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو اس زمانے میں خط بھیجے تھے، خط آیا، گجرات کا مسئلہ تھا، وہاں دنگے تھے، وہاں پر لڑائیاں تھی، آگ لگی تھی، بعض دکان جل گئے تھے، سب ساری۔ مولانا انعام الحسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، 4 بجے کا وقت تھا، ایسا تھوڑا سا آنکھ لگی تو انہوں نے وہ خط پڑھ کر سنایا، حضرت یہ خط آیا ہے گجرات سے۔ تو حضرت ایسے بیٹھ گئے، اٹھ کے سیدھے سے تھوڑا سا بیٹھ گئے اور سنا، اور سن کے ایک آہ لی اور آہ کھینچ کر کہا، احمد یہ انعام کی غلطی ہے، کس کی غلطی ہے؟ احمد انعام کی غلطی ہے۔ انعام صحیح ہوتا تو عالم صحیح ہوتا۔ یہ ہر بیٹھنے والا ساتھ دائی سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ کھینچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ابی وقاص نے ایران سے خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ ایسا فرماتے، خط کے اندر یہ جملہ لکھا کہ یعنی طوفان آیا، سیلاب آیا، ساری چیزیں بہا کر لے چلا گیا، مالی نقصان ہوا، کسی کا جان نہیں گئی، یہ کتا ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر مدینے میں یوں خط پکڑ کے یوں کہہ رہے، رو رہے، یوں رو رہے، حضرت عمر یوں رو رہے خط پڑھ کے۔ ہاں امیر المومنین اب سے بیٹھے تھے نا، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کتا تو مرا ہے، کیا کہا؟ ارے سن رہے ہو بھائی؟ کہہ لیں گے کتا ہی تو مرا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کتے کا بھی حساب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ امت کیسے دعا والی بنے گی؟ امت کیسے اخلاص والی بنے گی؟ امت کیسے اخلاق والی بنے گی؟ امت کیسے عبادت والی بنے گی؟ محنت تو ہو،
محنت تو ہو. ابھی میں صبح میں ایک بات پڑھ رہا تھا, بڑی عجیب بات سامنے آئی. ایک زمانہ آئے گا بنی اسرائیل کی ساری برائیاں میرے امت میں بھی آئیں گی. انہوں نے جو کیا وہ کریں گے. انہوں نے جو کیا وہ کریں گے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں, تاکہ ہمارے اندر احساس ہو. آج اللہ معاف فرمائے ہم دعوت میں بھی لگے ہیں, آج احساس بھی مر چکا ہے. آج ہمارے مذاکرے صرف کان کی لذت بنے ہیں. سن لو, اچھی بات ہو چے, فکروں والی بات ہو چے. اب تک ہمارے اندر وہ جذبے نہیں بنے. دیکھو وہ چھوٹا سا بچہ آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جذبہ ہے وہ بچے کا. کہا ایسے اینٹ کے کھڑا ہے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں گا. حضور مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں گا. حضور نے کہا بچے ہو, ہاں مقابلہ کرا لو یا رسول اللہ, مقابلہ کرا لو یا رسول اللہ, مقابلہ کرا لو. آج ہزار بہانے میرے اور آپ کے, میرے اور آپ کے ہزار عذریں ہیں بھائی. ہزار عذریں ہیں ہم. اے رسول اللہ میں تیار ہوں, ایسا مقابلہ. آپ نے ان کو اجازت دے دی, مجھے بھی دیجیے. اور جب مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو کہا آپ جانتے ہیں میں ان سے جیت نہیں سکتا, میں جانتا ہوں جیت نہیں سکتا. کان میں کہا تجھے اجازت مل گئی ہے, ہار جا, مجھے بھی اجازت مل جائے گی. کیا جذبے. آدھی زندگی تو ہم نے گزار دی, اب تک صحابہ کے بچوں کی دھول کا بھی جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں. صحابہ کی عورتیں, ارے لنگڑے ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ گے, جاؤ گے نہیں. لنگڑے ہو کے گھر میں بیٹھے رہو گے, جاؤ گے نہیں. جاؤ. شرم آتی ہے مجھے کہ میرا شوہر گھر پہ بیٹھا ہے اور حضور وہاں کہہ رہے حضور کہہ رہے حضور ہے, کہا گھر میں بیٹھے ہو, جاؤ. اور یہ جانے والے بھی ایسے باہر نکلے تو کہا اللہ لوٹا مت. اللہ کے گھر پر دوبارہ نہ لوٹا, نکل گئے. او جا کے انہوں نے فرمایا کہ جب شہداء کو اٹھایا گیا, ان کی لاش اونٹ میں رکھی گئی, نکالا گیا, جانے تیار نہیں. فرماتے کیا بات ہے, اونٹ نہیں بڑھ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ دعا کر کے گئے تھے کہ اللہ میرے اہل و عیال میں نہ لوٹا. عورتوں کے جذبے. آج ہمارے پاس صرف حضور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. آج آگ لگی ہے, آگ جہالت کی, بے دینی کی آگ لگی ہے. یہ سارا مجموعہ پانی کا کام کرنے والا, بارش تیری طرح سے برس جاؤ اس پر. اگر ایسے ہی دیکھتے رہو گے نا, وہ آگ ایک دن ایسے آئے گی کہ ہمیں بھی جلائے گی. وہ آگ کیا کرے گی, ہمیں بھی جلائے گی. کبھی سنا تھا کہ کوئی مسلمان کئی علاقے کے اندر ایمان سے نکل گئے, اب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایمان سے جا رہے. ابھی سروے کی رپورٹ میں کہا گیا 8 لاکھ کہتے تھے, اب 13 لاکھ مسلمان بچیاں ایمان سے نکل گئی. کیسے نکلی؟ حضرت کہتے تھے ہم ڈھول بجا رہے, ڈھول. کیا بجا رہے؟
ہم تبلیغی ہم تبلیغی ہم تبلیغی، زمینی محنت کہاں ہے؟ کہاں ہے زمینی محنت؟ نہ آج ہمارے جذبے ہیں. میں پورے پرانے ساتھی جتنے بیٹھی نا پورے دل پر رکھ کر بولو، پہلا 3 دن نکلے کیا عزائم کر کے گھر کو لوٹے تھے، آج وہ ہیں عزائم، وہ جذبے ہیں، وہ جذبے ہیں. کہاں یہ جذبے؟ آج خالی کیا کہو تو کسے کھینچنا کسے کھینچنا، کسے نیچے گرانا کسے نیچے گرانا. ایک لطیفہ ہے، یہودیوں کی جہنم. کس کی جہنم؟ یہودیوں کی جہنم. اس کے اوپر نصرانیوں کی جہنم، اس کے اوپر مسلمانوں کی جہنم. کس کی جہنم؟ 3 جہنم ہے. نیچے یہودیاں، اوپر کیا ہے؟ نصرانیاں، اس کے اوپر کیا ہے؟ مسلمان. سب سے نیچے کی جہنم میں یہودیاں، وہاں فرشتے. اوپر کی جہنم، اوپر دوسرے میں بھی فرشتے. مسلمانوں کے اس میں فرشتے نہیں کہتے. لطیفہ سنا رہی ہوں، کیا بھی دلیل نہ ہے، قرآن اور حدیث. لطیفہ کا نیچے کی بھی درمیان کی بھی، اوپر کے مسلمانوں کے پاس فرشتہ نہیں ہے، دوسرے میں بھی نیچے کے اس میں فرشتہ ہے. کیوں ہوگا تو یہودی جہنم میں سے اٹھا تو فرشتہ دبا کے اندر ڈالتا ہے، جا اندر کر کے بول کر. نصرانی اوپر اٹھا تو فرشتہ اندر جا کہتا ہے، کہتے وہاں اوپر مسلمانوں کے پاس ضرورت نہیں. کیوں تو ان کے اوپر آیا تو نیچے والا جھڑ لیتا ہے، کہتے کہاں چل جا رہا تو بچ کو. یہ حال آج ہمارا. یہ ہنسنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، اس کے اندر عبرت ہے ہمارے لیے. اللہ کا دین مٹ رہا ہے، آدمی مزے میں ہے. دائی ہے وہ. اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اسے آنکھوں سے آنسو نہیں. معاف کرنا میری بات دل پر نہ لو، میں کھلی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اتنا ہماری ناقص محنت ہوئی کہ ہمارے آنکھ کے آنسو تک سوکھ گئے. ناقص ہوگی محنت. کیسی محنت ہونی چاہیے تھی ہماری. ہر جگہ ماشاء اللہ ایک ماحول نظر آتا، ماحول نظر آتا. جب تک یہ پرانا مجموعہ عزائم اور ارادے اور اپنے آپ کو جو ہے تیار نہیں کرتا، جب تک یہ مجموعہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا. ایک بات میری بات سمجھ لیجئے میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ محنتیں نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ جو خیر آنا تھا وہ خیر ہماری بستیوں میں نہیں آئے گا. ہاسپیٹ کے اندر ایک قریہ ہے، ہاسپیٹ میں ایک قریہ ہے. اس قریے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قریے کے اندر کہتے نا، وہ قریہ ایسا ہے کہ اس قریے کے اندر کہتے ہیں کہ پورے کے پورے چوراں. رات میں آدمی جانے ڈرتا، وہاں رات میں جانے ڈرتا. کہا بھئی یہ چوری کی بستی میں آگے تو سائیکل ہے تو بھی پوری سائیکل غائب. ڈرتے آدمی. 35 یا 27 گھر ہیں وہ. ان کا اجتماع ہوا، محنت ہوئی. ہوا مولانا قاسم خوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، ایک جماعت بھیجی تھی وہاں پر. وہ جماعت وہاں رکی، ان کو کھلایا پلایا، محنت کی، اجتماع میں لائے. اور اجتماع میں سن کر جانے کے بعد 3 دن وقت لگایا، اس کے بعد 40 دن وقت لگائے، اس کے بعد ماشاءاللہ 4 مہینے وقت لگائے. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ 36 گھر میں آپ کو ہر گھر میں حافظ قرآن ملے گا. کیا یہ سارا مجموعہ نہیں چاہتا کہ ہماری بستیوں میں ہو؟ ارے چاہتے نہیں چاہتے بھائی، ہمارے محلے میں ہو. اور کہہ دیتے ہیں کہ کوئی گھر بے پردہ نظر نہیں آتا، اور وہ ہر گھر کے ایک فرد کا، ہر فرد کا 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا ہے. اس سے بڑی بات بتاؤں، اللہ کا شکر ہے کہ اس
36 گھروں میں ایسی جماعت بنی جو اللہ نے ان سے کام نیوزی لینڈ میں لیا. کہاں لیا؟ سو نیوزی لینڈ، ہاسپیٹ کا خریا. خالی سننے کو بیٹھے تو کیا بھی نہیں ہوتا یہاں. ہر پرانا ساتھی یہاں پر عزائم اور ارادہ اور نیت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کیا بنائیں گے؟ راستے بنائیں گے. ہاسپیٹ میں اجتماع ہوا، سوچ رہے تھے 5000 کا مجموعہ جڑے گا، وتاچ پنڈال، وتاچ کھانے کا نظام، اتنا آتا ہے مجموعہ کر کے بول کو پورا پنڈال وغیرہ ڈال کو پوری ساری چیزیں کر کو ماشاءاللہ جمع اجتماع ہوا. تو دوسرے دن 20,000 کا مجموعہ آ گیا. کہتا آگا سوچے سے نہیں تھے کہاں سے آ رہا ہے یہ مجموعہ کر کو، انہوں بھی آتی کیا کر کو، یہ لوگ بھی آگے. پورا اجتماع کھچا کھچ، پانی کہتا تھا وہ ختم، کھانا کہتا تھا وہ ختم، ساری چیزیں ختم. پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے انتظام کیا، اجتماع ہوا، دعا ہوئی. دعا کے بعد ایک بڑا مجمع عزائم کر کے باہر نکلا اور دعا کر کے باہر نکلا. تو پھر ہمارے بڑوں نے بلایا ان لوگوں کو، بھائی تم نے کیا کیا، کیسے اتنا بڑا مجمع، کیا محنت کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اجتماع کی تاریخ ملنے کے بعد الحمدللہ ہماری گھر کی عورتیں بھی روزے سے تھی، بچے بھی روزے سے تھے. اور ہمارے سارے پرانے جتنے ساتھی تھے سب کا وقت لگ گیا، کوئی ساتھی عذر پیش نہیں کیا. کوئی ساتھی نے عذر نہیں پیش کیا. ہمارے معلوم کا اجتماع ہوا خریے کی، یشن پور وغیرہ جو خریا ہے نا، وہاں کی خریے کی عورتوں نے روٹیاں بنوائی. آپ لوگوں بھی زون میں ہوا نا، زون کے اندر روٹیاں کھلائی گئی، روٹیاں بنوائی. تو وہاں کی مستورات روٹیاں بناتے بناتے کہا، فرماتی کہ کوئی مستورات جتنے بھی تھی روٹیاں بنا رہی تھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اور کہنے لگی یہ روٹیاں کھلاؤ آنے والے مجمع کو، تاکہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا نور ان کے دلوں تک پہنچ جائے. علی تماشے کے واسطے اجتماع نہیں ہے. سلطان شاہ کی تاریخ لے کر آگے یہاں پر اب تک بولو، تاریخ لے کو آگے اب تک کیا محنت ہوئی، کیا عزائم ہوئے، کیا ترتیب بنی، کیا جذبے بنے. آنے والا اجتماع ہے، کتنا بڑا خیر آئے گا، کتنی ہزاروں کی زندگیاں بنے گی، کتنے لوگ توبہ کرنے والے بنیں گے، کتنے لوگ نشے سے بچیں گے، کتنے لوگ ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، کتنے لوگ اپنے بیویوں کے اور بچوں کے حقوق ادا کریں گے، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں بدلیں گی، کتنی پاکی آئے گی، کتنے اندر طہارت آئے گی. یہ ساری فائدے کو سامنے رکھ کر ہمارے بڑوں نے ہمیں اجتماع دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہماری کیا ترتیب بنی؟ ہمارے پورے علاقے کو کیسے ہمیں جوڑنا، کیسے سارا علاقہ اللہ کے راستے میں چلے جائے، کیسے ہمارے زونوں میں ہر گھر ہر فرد تک کی محنت ہو جائے، کیسے لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن چلے جائے، ہر گھر تک جانا، ہر فرد تک جانا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر جا کر محنت کر کر سارے مجمع کو لے کر آنا. یہ قربانی دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجتماع کے اندر ایسا خیر لائے گا کہ انشاءاللہ آپ کی محنتوں سے آنے والے سارے مجمع کی اللہ مغفرت فرما دے گا. محنت ناقص نہ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آئے، اور وہ آدمی آ کر فرماتے ہیں، وہ آدمی آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا، چلے جا باہر. تو فرمایا میں نے کیا کیا میں نے کہا زنا کر کے آیا ہے. قرآنوں کے لیے سمجھنے کی بات بول رہا ہوں میں، سمجھو میری بات.
زنا کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے کیا، گھر سے نکل کر سیدھے آپ کے پاس آیا ہوں، میں پاک ہوں حضرت، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا تو نے اپنے آنکھ سے عورت کو نہیں دیکھا؟ ہاں بازار میں عورت پہ نظر پڑ گئی، آنکھ کا زنا ہے۔ اور فرمایا جب تو آنکھ کا زنا کر کے میرے دروازے پہ آیا ہے تو فرماتی ہیں یاد رکھ تیرے آنے کی نحوست سے وہ مجلس کی برکتیں اللہ چھین لیتے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے آؤ گے اجتماع؟ کیا محنت لے کے آؤ گے؟ ہر پرانا ساتھی آپ آج اپنے آپ کو جھنجھوڑے بھائی نہیں میری 6-7 مہینے لگے، نہیں مجھے اب ترتیب بنانا ہے اجتماع۔ میرا گاؤں مدینے جیسا بنے، میرا گاؤں خبا جیسا بنے، میرے گاؤں کے اندر خیر آئے، رحمتوں کی بارش اللہ برسائے۔ یہ سارا بیٹھنے والا مجموعہ بلکہ باہر رہنے والا مجموعے کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، طہارت آ جائے، پاک دامنی آ جائے اور خیر ہی خیر نظر آئے، بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر۔ میرے دوستوں میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چاہو گے تو اللہ کرے گا، نہ چاہو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کام اللہ کا ہے، اللہ جس سے چاہے لے لے گا۔ مگر ایک آپ کو ذمہ دار بنایا ہے اس مجمع کو، ذمہ دار بنایا۔ چھوڑو عذرے، ہم چھوڑو عذرے۔ اب یہاں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے پرانوں کا، ہر پرانا ساتھی اپنی ترتیب بنائے، عذر پیش نہ کرے، عذر نہ پیش کرے۔ عذر پیش نہ کرے۔ آج ہمیں کیا کی دنیا 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 بول رہی نہیں حضرت، نہیں اب ایک تاریخ ملتے نا اس میں میں جاتا ہوں، اس میں میں جاتا ہوں، اس میں میں جاتا ہوں۔ ابھی ہمارے ایک اللہ والے بڑی عجیب بات بیان کر رہے تھے، بہت عجیب بات بیان کر رہے تھے۔ فلسطین کے اندر وہ جو مسجد اقصیٰ ہے نا، مسجد اقصیٰ فلسطین میں، مسجد اقصیٰ کے اطراف مسلمانوں کے دکانہ بھی گھرا ہی سو، اس کے اطراف یہ جتنا بھی ہے نا اس کے اطراف مسلمانوں کے دکانہ بھی ہیں، مسلمانوں کے گھرا بھی ہیں، اطراف پورے کے پورے۔ اور فرماتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا گھر ہے ان کا، زمانے سے ہیں وہ، انہی کی زمین ہے وہ زمانے سے ہیں۔ وہ لوگ یہودی جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زمین دے دے، یہ گھر دے دے، فرماتے ہیں $1,000,000 تمہیں دیں گے، اور جو ملک میں چاہو گے وہاں تمہیں گھر بنا کے دیں گے، تمہیں پیسے دیں گے، تمہارے بچوں کی تعلیم، تمہارے لیے کار، تمہارے لیے گھر، یہ ساری چیزیں دیں گے۔ یہ گھر ہمیں دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گھر نہیں دیں گے، یہ زمین میرے رب کی امانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ نہ کہے کسی مسلمان نے یہودی کو زمین بیچ دی۔ اللہ 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 اللہ۔ آج دنیا نے ہمیں کہاں کا بھی نہیں چھوڑا بھائی۔ ان کی دکان مانگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں دیں گے، ایسا نہیں دیں گے۔ اور یاد رکھ لو جب تک زندہ رہیں گے فرماتی زمین کی حفاظت کریں گے، مر گیا اولاد کرے گی، اولاد مر گئی نسلیں کریں گے، اور قیامت تک کبھی یہ زمین یہودیوں کو نہیں بیچیں گے۔ یہودیوں کو نہیں بیچیں۔ کیا ایمان! آج ہمارا بولو، خالی پھپولا آگا تو ہاتھ ایسا حلال تھی، گرم لگا تو کیا کیوں ہوگا ہمارا حال نہیں۔ میرے دوستوں میں آپ سے میں آپ کے سامنے آج کھل کر بات کر رہا ہوں بھائی۔
کم سے کم درد تو سمجھو ہمارا. بہت بے دینی ہے امت میں. بس اب رونے والوں کو کھڑا کرو بھائی. ہاں رونے والوں کو تو کھڑا کرو. آج نیکی سے گناہ غالب ہے. دعائیں سروں تک نہیں جا رہی ہیں. بیت اللہ پکڑ کے لوگ چیخ چیخ کے دعائیں مانگ رہے ہیں, سننے والا نہیں. کیوں؟ امت میں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. نہ امت میں جائز کی تمیز ہے نہ ناجائز کی تمیز ہے. اللہ نے اس زمانے میں دعوت کے کام کو چلایا ہے. اللہ نے بہت بڑا خیر اللہ تعالیٰ نے ہماری جھولیوں میں ڈالا ہے. اس خیر کو لینے کے لیے, اس خیر کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اللہ میرے دوستوں عزائم اور ارادے کر کے یہ سارا مجموعہ اپنی پہلی فرصت کے اندر اپنی مسجد کی جماعتیں تیار کر کے جو ہے لے کے چلو گے. ایک بات یاد رکھ لو میرے محترم عزیز دوستوں, آپ عزائم کر کے لے کے جا رہے ہو, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اور فرماتے ہیں کہ جس نیت اور ارادے سے تم جا رہے ہو, اللہ امت میں ہدایت کی ہواؤں کو چلائیں گے, اللہ خیر کی ہواؤں کو چلائیں گے, اللہ رحمتوں کی ہواؤں کو چلائیں گے, اللہ برکتوں کی ہواؤں کو چلائیں گے. ارے بہت امت کو روتا ہوا دیکھا, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس امت کو ہنستا ہوا دکھائیں گے. اس امت کو کیا دکھائیں گے؟ اللہ ہنستا ہوا. ہمارے سامنے کوئی عذر نہ ہو. تھا صحابہ کے سامنے عذر؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگی, پہلے نو شو آواز لگی, کہا بیوی سے کہا جا رہا ہوں, ابھی تو شادی ہوئی ہے. کہا نہیں, آواز لگی ہے, دیر نہیں کرنا مجھے. آواز نہیں, چلے گئے. بیوی نے کہا واپس آؤ تو ملاقات کروں گا, ورنہ جنت میں ملاقات ہوگی. لو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ کی بیوی آئی, یا رسول اللہ حنظلہ نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا تلاش کرو, ڈھونڈا, لاش نہیں ملی. پھر جا کر دیکھا نہلائی ہوئی لاش ہے. حضور نے گود میں لیا, کہا ہے حنظلہ, فرماتے ہیں کہ تجھے فرشتوں نے غسل دیا ہے. کتنا بڑا حضور ہے. آج عذروں کو بڑا بناؤ گے, پھنسو گے. یاد رکھو میری بات, کھلی بات عرض کر رہا ہوں. عذرے لاؤ گے, ایک عذر سے دوسرا عذر آئے گا, دوسرے عذر سے تیسرا عذر آئے گا. اللہ معاف فرمانا. ابھی ہمارے ایک ساتھی جماعت گئی تھی ہماری, وہ ایک ہمارے باغے پلی کی ایک جماعت گئی تھی خریوں کے اندر. انہوں نے کہا پورے 100% مسلمان ہیں, 80% شراب پینے والے, ان میں سے اکثر کا چھلا 4 مہینے لگا ہوا. عورتیں کہہ رہی ہیں لے جاؤ 2000 کماری روزانہ, 1500 کماری, پورا پیکو آ جاتی. 80% نشہ کرنے والے. میں کہہ رہا ہوں عذرے سامنے پیش نہ کرو بھائی, عذرے سامنے پیش نہ کرو. یہ عذر, بلکہ اپنی ترتیب کو اس طریقے سے بناؤ کہ وہ ترتیب کی ساری کی جیسے صحابہ اکرام. عذر نہیں. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, حضور نے فرمایا ایسا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مجموعہ بیٹھا ہوا ہے نا, فرماتے بھائی مسلمہ ابن کذاب کے پاس جانا ہے, کون تیار؟ حضرت حبیب کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں تیار. اچھا حبیب نوجوان تیار؟ ہاں یا رسول اللہ تیار. کہا جا رہے ہو, واپس ہی نہیں ہے. لو جا رہے ہو, واپس ہی نہیں ہے. حضرت حبیب تیار.
حضرت حبیب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گئے پیغام لے کے مسلمہ ابن کذاب کے پاس، کہا مجھے حضور نے تجھے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑے، کہا جب ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے قید کر لیا اور قید کر کے کہا دیکھ میں ہوں اصل نبی، مجھے نبی مان۔ فرماتے ہیں اس نے کہا تو جھوٹا ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارے دیکھ سزا دوں گا۔ کہا تیار ہوں، تو جھوٹا ہے، آ جا واپس۔ اس نے کہا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹا، خون کے فوارے نکل گئے۔ فرماتے بول، کہا تو جھوٹا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹا، خون کے 2 فوارے۔ فرماتے کہا تو جھوٹا ہے، پیر دونوں کاٹ دیے، بس جسم کا لوتھڑا زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ کہہ رہے اب بھی بول، لوہے سے داغ لگا کے تیرا خون بند کر دوں گا، مجھے نبی مان لے۔ ارے تو جھوٹا ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سر کے بال کی پیشانی سے چمڑا نکال کے پیروں تک زندے پن پہ نکالا۔ چمڑا بکرے کا چمڑا نکالتی نہیں، زندے کو نکالتی اس کا۔ کیوں نکالا؟ لاش مدینے بھیج دی۔ حضور نے مدینے والوں سے کہا، انصار کی عورتوں سے کہو عمارہ کے گھر جائیں، ماں کے گھر یعنی حبیب کی اماں کے گھر جائیں عمارہ کے، اور تسلی دے کر آئیں۔ تسلی دینے عورتیں گئی تو کہا غم سنانے آئے ہو خوشی سنانے آئے ہو؟ غم سنانا ہے چلے جاؤ، خوشی سنانا اندر آؤ۔ ہمارے پاس حضور نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ حضور نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن رہے ہو بھائی، پرانے ساتھی سن رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے یمن بھیجا، یمن بھیجا۔ فرماتے یمن بھیجتے رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جا رہے ہو، آپ نے سواری تیار ہوئی، آپ سواری لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے سامنے، آپ نے نکیل پکڑ لی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کو، تو حضور نے چلنا شروع کیا تو کہا یا رسول اللہ میں چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیے۔ تو کہا معاذ تھوڑی دیر چلوں میں تمہارے ساتھ؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں اونٹ پہ، میں نیچے ہو جاتا ہوں۔ کہا نہیں معاذ چلو، میں تھوڑا چلنا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ نہیں ہو رہا، یہ کام کریں میں بھی نیچے اتر۔ ارے معاذ کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے جائیں گے سواری۔ حضور نے کہا چلتے رہو۔ فرماتے 8 کلومیٹر تک حضور پیدل چلے۔ کہتے پیدل چلے۔ اسی راستے میں فرمایا تھا معاذ زبان پکڑ کے دکھائی تھی حضور نے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جا رہے ہو نا، اب یمن کی طرف جانا ہے، اب یہ حضور مدینے کی طرف آنا ہے۔ تو 8 کلومیٹر پر حضور نے کہا معاذ جا رہے ہو؟ حالانکہ حضور کہتے تھے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اور کہتے تھے معاذ، فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے تھے؟ اے معاذ میرے ماں باپ تجھ پر فدا، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے معاذ حلال اور حرام کا علم اللہ تعالیٰ نے تجھے، مجھے صحابہ میں تجھے سب سے زیادہ دیا ہے۔ یہ سارے ڈھونڈنے گئے۔ اذان ہو رہی ہے، جواب دیں انشاءاللہ۔ بیٹھے کہیں بھی نہ جائیں، بیٹھے ہو گیا، تشکیل ہو گئی۔
درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جا رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا معاذ واپس آؤ گے میری خبر پر سے گزرو گے. بولو بھائی اس سے بڑا کوئی حضور؟ اتنا روئے ہیں معاذ. کہا معاذ رو مت، جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. صحابہ نے حضور کو چھوڑا. بھائی سن رہے ہو پرانے ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں مکہ مدینے جیسے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور امیر صاحب سے کہہ رہے ہیں جہاں قسطنطنیہ میں تمہارا آخری قدم ہوگا، اور فرماتے ہیں وہاں میری خبر بنا دینا، مر گیا گھوڑے کی دم پر باندھ دینا، کھینچ کے لے آئے گا. یہ تمنا نہیں کی کہ مجھے مدینے میں دفن ہو. چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو کر باپ کا انتظار کرتے مگر باپ سامنے نہیں ہوتا تھا. کیا حضور بشیر ابن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بیٹے ایک بچے کو لائے، 4.5 سال کی عمر ہے، حضور کے سامنے چھوڑ کر کہا یا رسول اللہ امانت ہے، واپس آؤں لے لوں گا. اور آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی جا رہا ہوں، واپس آؤں لے لوں گا، ورنہ یہ آپ کی کفالت میں. یوں کہہ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب 4.5-5 سال کا بچہ، اب بتاؤ اس کے ارمان، اس کی خواہش، اس کی نہ ماں ہے اب نہ باپ. اور جا کے جب واپس آئی جماعت تو تلاش کر رہا ہے بچہ، وہ میرا باپ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے. وہ حضور نظر آئے، پیچھے دوڑتے دوڑتے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے باپ کے ساتھ گئے تھے، کہاں ہیں؟ حضور نے ساری زندگی کبھی چہرے کو نہیں پھیرا تھا، اس بچے سے چہرہ پھیر لیا. حضور نے پھیر لیا اس بچے سے چہرے کو. بائیں آیا، کہا یا رسول اللہ کہاں ہے؟ دائیں حضور نے چہرہ پھیرا. پھر وہ بائیں پھیرے، 3 دفعہ حضور نے کہا. حضور نے کہا تیرے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. روتے روتے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے ابا کہاں، مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ تو یہ سارا پرانا مجموعہ جو ہے آج ازائی کو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اجتماع ہے، اس کی محنت کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے صلاحیت کو لگائیں گے. اپنے عذروں کو کبھی سامنے نہیں رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. نہیں رکھیں گے نا انشاءاللہ عذروں کو؟ کون کون نہیں رکھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیں گے. پکا اٹھا نہیں سنا؟ چھوڑ ڈالو. اب ہمت کر کے کھڑو. 20 نومبر سے کون کون چلیں گے؟ ذرا کھڑ جاؤ، کھڑو ذرا جلدی. شاباش. اور بابا اور واہ 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 واہ. اللہ قبول کرے، اللہ قبول. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. 20 سے دیکھو یہ جماعتیں انشاءاللہ. اللہ دیکھو یہ پورے مرباگل میں خیر کے وجود میں آنے کا اللہ ذریعہ بنائے گا. کھڑ جاؤ ذرا ہمت کرو. ماشاءاللہ. اور ذرا ہمت. ارے بھائی بیٹھو نکو، بھائی بیٹھو نکو. ارے بیٹھی سو یہاں کیا دیکھو مجھے کی وہ اب نہیں ہے بھائی. اٹھو بسم اللہ کر کو، وہ سب سوچو نکو. بولو 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 بھائی. جن کے پاس 8 مہینے 9 مہینے، بنگلہ دیش والے بھی بولو بھائی. اتنا بڑا بنگلہ دیش قربانی کی جگہ دیکھ کوئی، انہوں بھی کھڑے ہو کر بولو انشاءاللہ. بولو 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 ذرا جلدی جلدی بولو بھائی. ہمت کرو بھائی، جماعتیں بنانی ہے، جماعتیں بنانی ہے، جماعتیں. ہمت کرو ذرا. ارے جلدی کھڑو بھائی. کھڑو جلدی کھڑو ذرا جلدی کھڑو، ذرا جلدی کھڑو بھائی. کھڑا ہو بھائی. بھائی ہر مسجد سے جماعتیں بنانا ہے بھائی. کھڑو. جب تک آپ لوگ نہیں کھڑو گے خیر نہیں آئے گا بھائی. بھائی صادق اٹھو بھائی. 10 دن جا کو آجا کیا بھی نہیں کرے بھائی. کھڑ جاؤ بھائی. نہیں بھائی جاؤ اٹھو بسم اللہ. بولو 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 بولو. اور اونی والے کہاں ہیں بھائی؟ اونی والے کہاں بھائی؟ اونی اور کہیں اونی والے بھائی کھڑو بھائی. اب بھی کیا سوچ لے کوئی بھائی؟ اب بھی سوچ رہی سو. یہ سامنے والا مجموعہ بولو ابھی کیا بولو بھائی. آپ لوگ ایک طرف چلو، ابھی واللہ کی آتی. چلو ایک طرف بھائی. رستہ جو ان کو پوریاں کو
یہ 20 نومبر سے چلنے والا ہے. چلو 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 ذرا چلو ذرا جلدی جلدی چلو جلدی جلدی چلو بھائی بھائی چلو چلو بیٹھی سو کیسا اب بھی بیٹھی سو بھائی. عثمان غنی والے کھڑے ہو جاؤ بھائی. چلو ذرا چلو بھائی چلو ذرا. او کیا کرنا سو کھڑ جاؤ اب بھی موقع ہے. چلو 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 بھائی ماشاء اللہ. دیکھو بھائی کتنا بڑا خیر جا رہا ہے. نہیں ان کے پہلے پورے نام آ جان دے اس کے بعد حلقے میں بٹھیں گے ان کو. چلو بھائی چلو چلو چلو. ہاں الگ الگ ہی چلو چلو الگ الگ ہی چلو. کیسا بیٹا او کائی پیچھے دیکھو. بخش بھائی کائی. اللہ اللہ نہیں بخش بھی چلیں گے تو اچھا تھا نا. فرزن جائیں گے ٹھیک ہے. چلو اللہ قبول کرے اللہ قبول فرمائے. اور بھائی یہ کیا بول رہی بھائی یہ حیدر صفدر اٹھ جاؤ اب. حضرت اس میں سے اٹھو کون بات جماعت دیتے کہتے ہمیں جماعت لے کو جاری کر کو کھڑے تو انشاءاللہ وہ جماعت کھڑو نا. کھڑ جاؤ بھائی اب تو بھی کھڑو بھائی. بھائی کس کے ساتھ ہے؟ طیب کی چھلے کی مستورات کی جماعت ہے ضلع میں چلچے. وہ ذرا بولو ذرا کھڑے ہو جاؤ. کھڑو بیٹا. اور صادق بھائی کھڑ جاؤ. صادق بھائی محنت ہونا. صادق بھائی انشاءاللہ ایک جماعت اور بھائی. اور کہیں بھائی اور کہیں بھائی ذرا سامنے آ جاؤ. ذرا سامنے آ جاؤ. بس 2 منٹ آ جاؤ. 2 منٹ آ جاؤ. آؤ 2 منٹ. آ جاؤ قریب آ جاؤ ذرا بھائی. ذرا قریب آ جاؤ. میں پیچھے والے بھی آ جاؤ ذرا. آپ جاتے نہیں ہیں ترتیب. یہ پورے کا لگ گئے اس کی یہ پورے لگا کا گنسو. یہ تا بولیا نہ بولے گا بھائی. میں سمجھا پورے کھڑ جاتی کر دو. اب بھی کیا کی بولو جاتا. یہ سارا مجمع دل کو ہاتھ رکھو. ہمارا گاؤں مدینہ جیسا ہونا کیا ہے؟ ارے بولو ہونا نہیں ہونا. جی بولو جی ہونا نہیں ہونا. پورے بولو ہونا نہیں ہونا. ہونا کا تو بولا لیت ہو جاتا ہے. محنت کرنا نہیں کرنا. اس کے واسطے کون محنت کرتی؟ ذرا ہاتھ اٹھو بھائی. اس کے واسطے بولنے سے اٹھو ذرا. ہونا نہیں ہونا. ہر گھر تک جانا ہر فرد تک جانا. ہر مسجد کی جماعت. عثمانیہ سے جماعت, عمر سے جماعت, ابو بکر سے جماعت, مکہ سے جماعت, شامیریہ سے جماعت, مدینہ سے جماعت, ماشاءاللہ ہر مسجد, مسجد اعظم سے جماعت, الہی سے جماعت, ہر مسجدوں سے جماعتیں نکل کر پورے علاقے میں جا کر محنت کریں گے. کتنا اللہ کو خوشی ہوگی. حضور کی خبر میں حضور کا دل کتنا خوش ہوگا. خالی ان کے واسطے کی وہ کیا بول رہی بیٹا؟ تمہارا ہو گیا کب لگائے؟ نکل جاؤ چلے جاؤ جماعت کی ترتیب بن جائے. جلدی بسم اللہ.
بسم اللہ کرو ذرا. کون کون اچھا اس میں سے کون کون کرتی ذرا دیکھیں گے. مرد مجاہد دیکھو ذرا کون کون کرتی. حضرت تمہیں کہتا تبھی کر لیو حضرت منڈی چھمے کتی کی ہے. زیادہ محنت کرتی انشاءاللہ, دوسرے ساتھیاں کو نکالتی انشاءاللہ, مسجدوں سے جماعت بناتی انشاءاللہ, اجتماع تک ہر گھر ہر فرد تک جا کر محنت کرتی انشاءاللہ. کون کون کرتی بولو انشاءاللہ روزانہ. اللہ قبول فرمائے. اب ایک ایک مسجد والوں کا نام لیا جائے گا, وہ مسجد والے حلقہ بناؤ اور حلقہ بنا کر عزائم کرو کہ انشاءاللہ محنت کر کر ہمارے مسجد سے پوری جماعت چھلے کی 20 تاریخ 20 نومبر کو ہمیں دیتی, اور انشاءاللہ ہر گھر ہر فرد تک جو ہے روزانہ ملاقاتیں کرتی انشاءاللہ. اجتماع تک کوئی گھر نہیں چھوٹے گا, کوئی فرد نہیں چھوٹے گا, ہر ایک سے ملاقات کرتی اور ہر گھر پر جا کر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہمیں ترغیب دیتی انشاءاللہ. ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اب بولو مکہ والے ذرا اٹھ جاؤ, وہ کونے میں چلے جاؤ. 5 منٹ کا حلقہ, 5-10 منٹ کا. لہو مات نبی کا جس میں تغیر یا